وہ حدیث پاک سن لیں، میں بات اب پوری کر دیتا ہوں، ٹائم ہو چکا۔ اللہ پاک نے حضرت جبریل سے فرمایا کہ جبریل فلاں بستی کو پلٹ دو، اور بستی کے لوگ مجرم ہیں، گنہگار ہیں، ان کو پلٹ دو اور عذاب میں گرفتار کر۔ اور جبریل امین نے عرض کیا مولا اس بستی میں ایک بندہ تو ایسا ہے کہ ایک لمحہ بھی وہ تیری نافرمانی نہیں کرتا، وہ تو اللہ اللہ کرتے بیٹھا ہے، تیری عبادت میں وہ رات دن لگا ہوا ہے، اس بستی میں ایسا بندہ ہے تو بھی پلٹ دوں؟ کہا اس کو بھی پلٹ دوں، اس کو بھی نہ بچاؤ، ان کے ساتھ اس کو بھی پلٹ دو۔ مولا اس کو بھی؟ ہاں، اس لیے کہ وہ خود تو اللہ اللہ کر رہا ہے مگر گناہ ہوتے دیکھ رہا ہے تو وہ گناہ کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، تو یہ نمازیں منہ پہ ماری جائے گی، یہ خوبصورت داڑھیوں کی تراش و خراش اللہ نہ کرے کہ کہیں اس کا اجر ضائع نہ کر دیا جائے، یہ ماہ رمضان شریف کے روزے اللہ نہ کرے کہ اس کا اجر ضائع نہ کر دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کسی کے سامنے برائی زوروں پر ہو اور وہ چپ کر کے بیٹھے، فرمایا گونگا شیطان ہے وہ، اس کو گونگا شیطان فرمایا گیا، برائی کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہونا پڑے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لڑائی جھگڑا کرو مار پیٹ، یہ نہیں، برائی کے خلاف کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جھگڑا کرو مار پیٹ کرو، برائی کے خلاف کہ پہلے لوگوں کو سمجھاؤ، مانتے تو ٹھیک ہے ورنہ ان سے الگ ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، وہ حدیث سن لیں، میں نے کئی جگہ اس حدیث کو بیان کیا، آپ اس کو حدیث کو سن لیں۔ نشہ کرنے والوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ حدیث سنیے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کے رسول ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہے۔ ام المومنین روایت کرتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرابی کو، نشے کرنے والے کو ایک لقمہ بھی مت کھلاؤ، اگر وہ بھوک سے تڑپ رہا ہو، ترس رہا ہو، بھوکا ہو۔ دیکھو ہمیں حکم ہے کہ اگر کافر بھی بھوکا ہو اس کو بھی کھانا کھلاؤ، کتا بھی بھوکا پیاسا اس کو بھی کھانا کھلاؤ، لیکن نشہ کرنے والوں کے لیے رحمت للعالمین فرما رہے کہ اس کو ایک لقمہ بھی مت کھلاؤ۔ وجہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نشہ کرنے سے کافر نہیں ہوا، لیکن اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرو کہ چار لوگوں کو عبرت ہو کہ اگر میں بھی نشہ کروں گا تو اسلام میرا اس طرح بائیکاٹ کرے۔ اب سنیے ام المومنین کیا کہتی ہیں، ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے میں نے سنا کہ آقا فرما رہے ہیں، جس نے نشہ کرنے والے کو ایک لقمہ کھلایا، ایک لقمہ، اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر سانپ اور بچھو مسلط کر دے گا، یعنی کھلانے کا اس کو اجر نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ آقا عبرت بنا دو اس کو، اس کا سپورٹ نہ کرو، پہلے سمجھاؤ، نہیں سمجھتا سپورٹ سے ہاتھ ہٹا لو، اس کو اس کے حوالے کر دو، اس لیے کہ جب پورا معاشرہ بائیکاٹ میں اتر آئے گا، آخری میں گناہوں اور جرائم کو روکنے کا بہترین ذریعہ یہی ہے کہ بہت اچھے اخلاق کے ساتھ ان کو دور کر دو اور ان سے دور ہو جاؤ۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ جس نے ایک لقمہ کھلایا شرابی کو، نشہ کرنے والے کو، اللہ اس کے جسم پر سانپ اور بچھو مسلط کرے گا۔ پھر فرماتی ہیں آقا نے ارشاد فرمایا، جس نے اس کی کوئی حاجت اور اس کی ضرورت کو پورا کیا، گویا کہ اس نے اسلام کو ڈھانے میں مدد کی، اسلام کو گرانے میں، اسلام گرانے اور ڈھانے والے کا جو عذاب ہے وہی عذاب نشہ کرنے والے کی حاجت اور ضرورت پوری کرنے والے کے لیے بیان فرمایا ام المومنین نے۔ پھر ام المومنین فرماتی ہیں اگر وہ قرض مانگے تو اس کو قرض بھی مت دو، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے نشہ کرنے والے کو قرضہ دیا گویا کہ اس نے مسلمان کو قتل کرنے پہ مدد کی، یعنی کسی مسلمان کو قتل کرنے پہ مدد کرنے کا جو وبال ہے وہ نشہ کرنے والے کو قرض دینے کا وبال ہے۔ پھر ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نشہ کرنے والوں سے نکاح مت کرو، یعنی جو نشہ کرنے والے اپنی بیٹیاں ان کو نہ دو، ان کے نکاح مت کرو، اور فرمایا
کہ اگر وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت بھی مت کرو. اور اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، شراب وہی پیتا ہے جو توریت، انجیل، زبور اور قرآن اور اس میں جو کچھ ہے اور تمام انبیاء پر جو نازل ہوا ہے، جو اس کا انکار کرتا ہے وہی شراب پیتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اور پھر آقا فرماتے ہیں نشہ کرنے والے اللہ اکبر اللہ اکبر. کتنی بڑی بات فرمائی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ نشہ کرنے والے میں اس سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہے. آقا نے اتنی بیزاری کا اظہار فرمایا. بعض علماء اس کے ساتھ اس میں یہ لکھتے ہیں اگر وہ نشہ کو حلال سمجھ کے کرتا ہے تو یہ سخت ترین وعید اس کے ساتھ ہے. تو اس لیے اللہ کے بندوں، برائی کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہونا ہمارے لیے ہر دور کی ضرورت ہے، اس دور کی زیادہ ضرورت ہے. بالکل اسی طرح کہ اگر کسی کا گھر جل رہا ہو، ہم سوچے کہ میرے گھر میں تو ابھی آگ نہیں لگی ہے، تو یاد رکھنا آدھے گھنٹے کے بعد یہی آگ آپ کے گھر میں بھی لگے گی. اگر آپ نے پڑوسی کا گھر نہیں بجھایا تو یہ گھر آپ کے گھر تک بھی آگ آئے گی. یہ نشے کی، جرائم کی، گناہوں کی جو آگ ہے یہ لگی ہے. اس کے بارے میں یہ مت سوچو کہ میرے گھر میں تو کچھ نہیں ہے. تو یاد رکھیے ایک نہ ایک دن جو ہے یہ جرائم کی آگ آپ کے گھر کو بھی خاکستر کرے گی اور اس وقت آپ بہت دیر ہو چکی ہوگی. پچھتانے سے کام نہیں چلے گا. اس لیے اپنے بچوں کو جرائم سے بچانے کے لیے آپ مدارس میں پڑھائیے، اچھے مدرسوں میں پڑھائیے، قرآن کی تعلیم دیجیے، حدیث کی تعلیم دیجیے. ہو سکے تو ہفتہ واری اجتماعات جہاں سنی دعوت اسلامی کے ہوتے ہیں اس میں شرکت کے لیے بھیجیے. مرکز پر جمعہ کے دن جامع مسجد یا رسول اللہ میں جو اجتماع ہوتا ہے وہاں بھیجیے. لوگوں کی زندگیاں بدلتی